علیکم، عید مبارک۔ آج سب عید منا رہے ہیں، مگر یہ عید تھوڑی سی مختلف اس لیے ہے کہ اس دفعہ ایک نئی بدلتی ہوئی دنیا میں نظر آ رہی ہے جس میں کرونا اب ایک ریالٹی ہے۔ کرونا کے ساتھ آپ کی عید کے جو طریقے تھے وہ بھی تبدیل ہوئے ہیں، جیسے زندگی کے طریقے تبدیل ہوئے ہیں۔ ہم آج اسٹوڈیو میں عید منا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سینئر پولیٹیشنز موجود ہیں۔ یہ پولیٹیشنز راؤنڈ دا کلاک آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے انہیں یہاں پر دعوت دی ہے تاکہ ان سے پوچھیں کہ عید کے دنوں میں یہ کیا کرے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہنا بٹ صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے ہیں اور ہماری عید کی خوشیاں آپ نے دو بالا کی ہیں۔ ویسے تو لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے، لیکن چوہان صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں آج، کیونکہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ عید میں تو موسٹلی کہا جاتا ہے خواتین کی عید ہوتی ہے، لیکن آپ اس میں سے کیا کیا انجوائمنٹ، کس طرح سے آپ انجوائے کرتے ہیں عید کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو وہ آپ نے انٹرو میں بھی جس طرح کہا کہ اس دفعہ کی عید ذرا مختلف ہے، حالانکہ عید میں فاصلے ختم ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ کی عید میں ذرا فاصلے رکھ کے جو ہے وہ عید منانی ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ بڑا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ تو عوام کے لیے بھی میسیج ہے کہ ابھی تک تو اچھی خاصی عید گزر چکی ہے، لیکن جو باقی عید رہ گئی ہے اس میں کم از کم جو ہے وہ اپنے فاصلے، سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی دوری اختیار کر کے، کہ جو بنیادی طور پہ عید کے کنسیپٹ کے برخلاف ہے، لیکن ہمیں اپنا ملک، اپنا قوم، اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی اور اپنی صحت کے لیے یہ ایس او پیز اڈاپٹ کرنے ہیں۔ دوسری چیز، آپ کی بات ٹھیک ہے، عید یا خواتین کی ہوتی ہے یا بچوں کی ہوتی ہے، ہم پولیٹیشین کی کوئی عید نہیں ہوتی، ہماری تو اپنی زندگی نہیں ہوتی تو عید کیا ہونی ہے جہاں ہمارا تو جینا مرنا بھی اپنا نہیں ہوتا ہے نا، ہمارا تو عوام کے لیے ہوتا ہے، کچھ می ٹائم ہوتا ہے انسان کا کہ یہ میں نے بس اپنے لیے کرنا ہے، یہ میری خوشی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ میں فریہ سچی بات بتاؤں، کچھ بھی نہیں اپنا ہوتا، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جو ہے نا، عوام، پبلک، ووٹر، یہی ہوتا ہے۔ اور جب سے یہ اب میڈیا آ چکا ہے، اور ماشاءاللہ جتنے آپ نے دوست بٹھائے ہوئے ہیں سارے میڈیا پرسن ہیں جو ہے نا، میڈیا میں آفنلی آنے والے ہیں، ہمارا تو پھر ایک اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ میڈیا لے جاتا ہے جو ہے نا، تو بس اسی طرح یہ ہے، پبلک کے لیے جینا ہوتا ہے، پبلک کے لیے ساری عید ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ایک شخصیت جس سے ضرور ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، فیملی تو ہے ہی، لیکن کوئی خاص شخصیت آپ کہتے ہو ان سے ضرور عید ملنے جاتے ہیں آپ عید پر؟ دیکھیں، عید کے لیے تو انسان سب سے پہلے اپنے والدین کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میری والدہ کی تو ڈیتھ ہوگی، اللہ پاک نے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ والد صاحب کے حوالے سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے بھائی کے پاس ہوتے ہیں کہ چلے ان سے بندہ ملاقات کر لے۔ باقی بیوی بچے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا ووٹرز ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ماحول جو ہے نا سیاستدان کا، وہ ووٹرز کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، تو عید والے دن بھی ووٹر ہی ہوتا ہے، بس اسی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلتا ہے نا۔ چلے عوام کے نمائندے، جتنی فوتگیاں ہوئی ہوں گی آج سے کوئی 20-25 دن پہلے، مہینہ پہلے تک کی جو فوتگیاں ہوئی ہوں گی، وہاں پہ آپ نے دعاؤں کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اب یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے نا، یہ اپنا ایک اس کی جو ہے نا ریکوائرمنٹس ہوں گی کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف سیٹ اپس کو جو ہے نا، ایز اے منسٹر بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے، دن کو بھی کچھ اس طریقے سے گزرا ہے، اگلے بھی ایک آدھ دن ایسے ہی گزرے گا، تو بس اسی طرح پبلک کے ساتھ ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب، آپ ہے نا، یور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سو آئی ول کم ٹو یو آلسو، آپ عید پہ کیا کرتے ہیں؟ ویسے آپ کا جو ایک اورا ہے بہت سنجیدہ شخصیت کا ہے، سو آئی کین، اب کیا کوئی لائٹ ہارٹیڈ بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو امیجن فار پیپل، آئی کین سے۔ نہیں، اوبیسلی جی، سنجیدگی تو ایک وہ کیا کہتے ہیں عمر کے ساتھ آ ہی جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ لائٹ ہارٹیڈ ایکٹیویٹیز اگر آپ زندگی میں سے نکال دیں تو وہ تو پھر آپ کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی میں پہلے اس عید کے حوالے سے بات کر لوں۔ پہلے تو میں بڑا سخت احتجاج کروں گا کہ ایک خاتون موجود ہیں اور آپ نے ان کی موجودگی کو اکنالج کرتے ہوئے صاحبان کو جو ہے وہ موقع دیا ہے، تو ان سے بھی معذرت کے ساتھ دیکھیں جی، یہ عید بالکل مختلف ہے پچھلی بہت سی عیدوں سے۔ پہلے تو اس حوالے سے کہ بہت سے لوگ اس طرح سے عید اس دفعہ نہیں منا سکے جس طریقے سے پچھلے کئی سالوں سے مناتے آ رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، صرف فزیکل اور سوشل ڈسٹینسنگ از ناٹ دا اونلی ریزن۔ فائنینشیل کمپلیکیشنز جو ہیں، ان کے جو فائنینشیل مسائل ہیں،
جو کہ لاک ڈاؤنز پوری دنیا کی اکانومیز میں ہوا اور پوری دنیا کے حالات خراب ہیں. پاکستان دنیا سے باہر نہیں ہے اور پاکستان کیونکہ آگے ہی معاشی طور پہ کمزور تھا اور اوپر سے یہ پینڈیمک جو تھی اس نے ہماری معیشت کو کرپل کیا, تو جو بالکل وہ طبقہ جس کے پاس وسائل آلریڈی کم تھے ان کے لیے تو عید اس دفعہ ان کے بچوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے جابلیس ہو گئے بہت سارے تو لوگ. بڑی بے رنگ قسم کی عید ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں پہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ دعاؤں میں تو وہ ہماری ہے ہی ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے ہماری عزت ہے, ان کی وجہ سے ہماری طاقت ہے, ان کی وجہ سے یہ پاکستان ہے, تو ہم انہیں اپنی دعاؤں میں تو رکھتے ہی ہیں. ہمیں چاہیے اور ہم کوشش کرتے ہیں ابھی بھی, جو یوزلی روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم عید پڑھ کے آتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے ہیں. پہلا دن جو ہوتا ہے وہ ہلکے والے آپ کے پاس آتے ہیں بیکاز آپ سنگل آدمی ہیں, ہزاروں لوگ آپ کو ملنے والے ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو اسٹے ایٹ ون پلیس سو دیٹ دے کین سی یو. پھر ہم نکلنا شروع کرتے ہیں سیکنڈ ڈے, تھرڈ ڈے, دین تو اس دفعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی بے رنگ عید کو جو ہے, اللہ تعالیٰ کی رات ہے رنگ بھرنے والی, مگر کم از کم ان کو کچھ خوشی دے سکیں, ان میں شامل ہو سکیں, ان کو یہ احساس دے سکیں. اگر آپ بہت زیادہ باوسائل ہیں ایز اے سیاستدان یا آپ کے بہت زیادہ باوسائل لوگوں سے کنیکٹیوٹی آپ کی ہے, تو آپ کو ایکچولی انشور کرنا ہے کہ یہ جو اگلے 3-4 دن ہیں ان میں آپ جن لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے, جن لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے, جن لوگ جو سفید پوش ہیں مانگ نہیں سکتے, ان کی عزت کا اور بھرم کا خیال رکھے ہوئے, میرے لیے تو یہ عید اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. سو ریسپانسبلٹی زیادہ ہے, یہ کچھ اس سے زیادہ یہ عید ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں اس دفعہ تو یوزلی شاپنگ واپنگ کا وہ ہوتا ہے, دل ہی نہیں کیا کہ آپ جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ہم لوگوں کو روک رہے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, آپ فزیکل ڈسٹینسنگ کریں, آپ خود وہی اللہ تللے جا کے شروع کر دیں, تو واٹ کائنڈ آف اے لیڈر اور رول ماڈل یو آر فار یور کمیونٹی اینڈ فار یور پیپل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عید ہے ٹرو لیٹرن اسپرٹ, یہ جو دن ہے آج کا, یہ ہمیں اپنے جنہوں نے ساری زندگی ہمیں سپورٹ کیا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی حیثیت بساط میں رہتے ہوئے کہ آج کا دن, اگلے 2 دن, اور پھر یہ کوئی عید تو ختم ہو جانی ہے مگر یہ مسائل چلتے رہنے ہیں, ٹھیک, تو ہمیں ان کو ہیلپ کرنا ہے. باقی جو لائٹ ہارٹڈ ہے بچے ہیں, یہ سارا وہ بچے ہیں, میرے 2 بیٹے ہیں اور عید پہ میری جو بھانجیاں ہیں وہ بھی دے آر سیٹل ان لاہور بٹ دے کم ٹو جھنگ, تو وہ بھی ایک رونق ہو جاتی ہے. اینڈ دا ون پرسن دیٹ آئی مسٹ سی, مطلب دیٹ گھر میں تو والدہ اور والد کے علاوہ تو دن شروع ہی نہیں ہوتا. ایکچولی صبح سب سے پہلے جو نوک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور وہ سوال جو آپ نے چوہان صاحب سے کیا, آئی ہیو ون فرینڈ جو کہ ویسے تو میں پورا دن کئی سالوں سے کہیں نہیں جاتا, پر جس وقت دن ختم ہونے لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو پورے حلقے میں صرف ایک گھر ہے جہاں میں پہلے عید والے دن جاتا ہوں. وہ میرے کلاس فیلو ہے, ایک میرے ہم دوست, بچپن کے دوست ہیں, جو ہے وہ 1st, 2nd, 3rd سے ہی ہم اکٹھے آئے ہیں. تو ان کے بزرگ جو ہے مجھے یاد ہے, وہ بہت ان کی عمر ہو چکی, تو دیٹ از ون پلیس دیٹ آئی مسٹ وزٹ ایوری ایئر. وہ ان کے بھائی ہیں بہت سارے, وہ بہت سارے علاقوں میں ماشاءاللہ اچھے افسران ہیں, اچھے, وہ سارے دوسرے شہروں سے اکٹھے ہوتے ہیں, and I am like the 4th or 5th brother that I also go there. Okay, so you have to be part of that. Yes, I'm part of that family as well. Right, so that's why I was asking, کیونکہ میری فیملی میں بھی ضرور ہوتا ہے, جو میرے والد تھے ایک گھر میں ہمیں ضرور لے کے جاتے تھے چاہے جو مرضی ہو, اینڈ اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لے کے جاتے تھے وہ. ہنا صاحبہ, سو بہت ساری معافی کے ساتھ تھینک یو سو مچ, آپ سے سوالات بہت سارے تھے تو میں نے کہا ذرا آرام سے آپ کے پاس آئیں گے. سو عید پہ کیا کریے آپ کا, تو یہ بھی خوبی ہے کہ آپ ایک ڈیزائنر بھی ہیں, سو آپ نے اس دفعہ کچھ مانیٹر بھی کیا ہوگا کہ ظاہر عید ایک فرق ہے, تو کیا ڈیزائنرز کی زندگی پہ بھی اثر پڑا یا لوگوں نے ویسے ہی شاپنگ کی, اور آپ کیا کیا کر رہی ہیں عید پر؟
دیکھیے بالکل اس دفعہ کی عید فریحہ بہت مختلف تھی. جیسے فار ایگزامپل مجھے چاند رات پہ باہر جانا, چوڑیاں خریدنا, مہندی لگوانا اور فرینڈس کے ساتھ جانا یا فیملی کے ساتھ جانا بہت پسند تھا. لیکن جیسے ابھی شیخ وقاص صاحب نے بھی بات کی کہ ہم حکومتی نمائندے ہیں, ہم ریپرزینٹیوز آف دا پیپل ہیں, تو ہمیں اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. تو اس دفعہ میں نے مہندی بھی نہیں لگوائی, نہ میں چوڑیاں خریدنے نہیں گئی, بیکاز پرسنلی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہاں ابھی جیسے حکومت نے تو لاک ڈاؤن پہ ایز کر دیا یا کھول دیا, مارکیٹس کھل گئی ہیں اور بہت آپ نے دیکھا کہ رش بھی تھا, لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. اور اگر ہم خدا نخواستہ جائیں بھی تو ہم ایس او پیز کو فالو کریں, ماسکس پہنیں, گلوز پہنیں, بیکاز کرونا جو ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوا, صرف لاک ڈاؤن لوگ ایز کیا ہے, لیکن ایس او پیز کو فالو کرنا بہت لازمی ہے. تو اس طرح میں نے ایک یہ دوسری بات, میں بازاروں میں بھی نہیں گئی, نہ میں نے کوئی نئے کپڑے اس طرح بنوائے. میری ایک فرینڈ تھی جس نے آن لائن آرڈرنگ شروع کی ہوئی تھی, تو میں نے اس سے آن لائن کلوتھس آرڈر کیے. اور بیسکلی آپ خود اپنا ڈیزائن نہیں کرتی ہیں ڈریس؟ لاک ڈاؤن آیا ہوا تھا کیونکہ یو آر ڈیزائنر یور سیلف. کبھی اپنا بھی کر لیتی ہوں, پر اب یہ ہے کہ آج کل سیاست کی وجہ سے میں زیادہ پالیٹکس میں بزی ہوں, تو میں نے تھوڑا سا اپنا کام کو ذرا روکا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے دو تین ایکسائٹنگ باتیں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک تو میرے والدین جو تھے, مائی پیرنٹس, دے ور اسٹک ان لنڈن فار اے لانگ ٹائم بیکاز فلائٹس بند تھیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے والدین واپس آئے ہیں اور یہ عید کا دن میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے. اور ایسے لوگ جیسے میرے کچھ کزنز ہیں وہ اسٹرینڈڈ ہیں ابھی باہر آؤٹ آف پاکستان, اور جو ایسے لوگ جو اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہیں منا سکتے بیکاز وہ آ نہیں سکے, ان کو میری طرف سے بہت سالیڈیرٹی میں شو کرنا چاہتی ہوں. اور ایک اور چیز کہ جو میں نے اس دفعہ اسپیشلی عید پہ کی, عید سے 2-3 دن پہلے میں نے تھیلیسیمیا کے بچے سندرس فاؤنڈیشن میں تھے, ان کے ساتھ جا کے میں نے عید کے گفٹس بھی ان کو ٹرانسفر کیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کرونا کے ٹائم میں ایسے بہت تھیلیسیمیا کے بچے ہیں بہت جو ہے ان کی اشد ضرورت ہے. اور بلکہ ہم سب سے اپیل بھی کر سکتے ہیں کہ ضرور بلڈ ڈونیشن کریں. یہ ایک مسئلہ بالکل, میں چاہوں گی کہ ہم عیدی کے لیے بھی اگر ہم چاہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے یہ خون دینا بھی ایک بہت بڑی خیرات ہے, تو اگر ہاں جی بالکل خون دینا بھی بڑی بڑی خیرات ہے, تو اسپیشلی اگر ہم جا سکیں, ہم اپنے آپ کو پراپرلی کور کریں. میں نے ماسک پہنا ہوا تھا, گلوز پہنے ہوئے تھے, ہم نے ایک پراپر سینیٹائزنگ مشین بھی ان کو دی اور ہم نے عید باسکٹ ڈسٹریبیوٹ کی. لیکن وہاں جا کے اگر آپ اپنا خون بھی ڈونیٹ کر سکیں تو ہم اپیل کرنا چاہیے کہ اسپیشلی عید کے موقع پر, عید کی چھٹیوں میں ہم ضرور ایسے سینٹرز میں جائیں. گنگا رام میں بھی بلڈ کلیکشن سینٹر ہے, سندرس فاؤنڈیشن بھی ہے, تو تھیلیسیمیا کے بچوں کو اس وقت بلڈ کی بہت ضرورت ہے. تو دس از سم تھنگ وی کین گیو بیک ٹو دیم اسپیشلی آن عید. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے نا, ایبسلیوٹلی, کیونکہ یہ بہت مسئلہ ہوا شروع میں اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جیسے لوگ اس میں شامل ہوں. اوکے, اب ذرا عید پہ لائٹ ہارٹڈ, میں نے کہا تھا نا آپ کے لیے کچھ سوالات رکھے ہوئے ہیں, وہ سب کے لیے بھی ہیں, آپ سے ضرور پوچھوں گی. اور پلیز اس میں کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں, آپ سب سے یہ گزارش ہے کیونکہ عید کے دن کو عید کی طرح مناتے ہیں. سو کیونکہ آپ ڈیزائنر ہیں اور یہ میری ٹیم بھی جاننا چاہتی ہے اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے اسٹائل, ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں خان صاحب, تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گی ڈیزائننگ کے حوالے سے؟ دیکھیے ڈیزائننگ کے حوالے سے آئی تھنک عمران خان صاحب نے جو شلوار قمیض پہنی اور ویسٹ کوٹ پہنا, دیٹ واز اے گڈ ٹرینڈ ہی اسٹارٹیڈ, اینڈ انہوں نے پہنا اور وہ باہر ابراڈ بھی گئے, پہن کے انہوں نے اپنا نیشنل ڈریس کیری کیا اور ان کو دیکھتے دیکھتے بہت سے اور لوگوں نے فالو کیا. تو آئی وڈ سے دیٹ ہی از آلریڈی فالوئنگ اے گڈ فیشن سینس. بٹ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی میٹنگز میں وہ بہت کیجولی بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے سنیکرز پہنے ہوتے ہیں, یا بہت لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا امپروو کر لیں. ادر دین دیٹ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنے نیشنل ڈریس میں باہر یو ایس میں بھی گئے ہیں, کہیں بھی گئے ہیں, مطلب ویسٹ کوٹ پہنی ہے, تو دیٹس اے گڈ تھنگ. اوکے, آئی تھنک اس میں شیخ صاحب بھی اپنا ڈیزائننگ سینس ایڈ کرے, آپ بھی بتا سکتے ہیں پرائم منسٹر کو. آئی تھنک شی از رائٹ. شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ جو ہے وہ ویسے بھی پرائم منسٹر, سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, مگر پرائم منسٹر جو ہے وہ خوبرو, ٹھیک, تکڑے اس عمر میں, اس عمر کے حوالے سے ہی از فٹ, اور شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پہ اچھا بھی لگتا ہے, جچتا ہے, اچھی بات ہے.
اور وزیر اعظم کو اپنا جو نیشنل ڈریس ہے اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے. مگر آپ نے جو کہا تھا وہ بھی کہہ ہاں میں نے ایک دو دفعہ دیکھا خان صاحب جب ٹرکی میں گئے تو وہ جو جب اردگان کے ساتھ نکلے, بلکہ پھر میں نے وہی سیم کوٹ جو ہے 3-4 جگہوں پہ اور میں نے نوٹس کیا, کافی اس کے جو تھے نا وہ کافی ان کے سائز سے بہت لمبا تھا, بے تکا سلا ہوا تھا. Right, so probably somebody else did that, کیونکہ as far as I know وہ اتنے particular نہیں ہے اپنی. ہاں وہ اسی لیے شاید ڈیزائننگ کے بارے میں. مگر شلوار قمیض ریس کوٹ خان صاحب پہ اچھی لگتی. Right, so اب چوہان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اگر کوئی ڈیزائننگ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں, لیکن آپ سے جو اہم سوال ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سیاست میں آپ کیسے آئی؟ تو ہمیں پتہ ہے بڑے عرصے سے آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہی ہیں, لیکن کیا آپ ہمیشہ مطلب یہ جس جگہ پر ابھی ہیں یہی آپ کا ایمبیشن تھا, یا کبھی کچھ اور بھی تھا کہ میں کچھ اور کروں گا لائف میں؟ اچھا میرا نا میں 6th کلاس پولیٹیکل ورکر ہوں, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس اللہ پاک کا کرم ہے, ہم نے یونین کا آخری الیکشن 89 میں ہوا تھا, وہ پورا ہم نے دیکھا, اس کو لیڈ کیا, اور 6th کلاس سے اب تک پالیٹکس میں ہوں. اپنی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ رکھی, میں کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں, اکنامکس میں اور کمپیوٹر سائنس میں میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے قائد اعظم یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی سے, اور کمپیوٹر سائنس میرے گھر کی کھیتی ہے. میرے والد صاحب پاکستان کے پہلے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, 1964 میں کمپیوٹر سائنس میں جناب ڈپلوما US-8 سے کیا تھا, اور بھٹو صاحب نے 1970 میں پاکستان کمپیوٹر بیورو بنایا تھا, تو اس وقت جناب 1970 میں ایز اے پروگرامر انہوں نے سٹارٹ کیا, پھر ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے. تو میرا بھائی اور باقی بھی سارے تو میں نے ساتھ ساتھ چلایا سارا کچھ اپنی ایجوکیشن, لیکن پالیٹکس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں تھا. اچھا جب میٹرک کے بعد میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے آرمی جوائن کی, ٹھیک ہے جی, تو میرے والد صاحب نے اور بھائی نے کہا تم بھی جناب ٹیسٹ دو, بڑا میرے پہ زور لگایا, میں ایگری نہیں ہوا, میں نے کہا میں نے نہیں جانا جناب آرمی میں. انہوں نے زبردستی میرا نیوی کے فارم جمع کروائے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نیوی میں پہلے انٹرویو ہوتا تھا, اس کے بعد باقی پروسیس شروع ہوتا تھا اس وقت جناب, اس دور میں, ابھی بھی شاید یہی ہوگا. تو میرا پہلا انٹرویو تھا, تو انٹرویو دینے گیا تو مجھے وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے افسران, انہوں نے پوچھا ہاں بتائیں جی آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں چاہتا جانا. انہوں نے کہا جی اگر آپ کو سلیکٹ نہ کریں, میں کہا جی آپ کی مرضی نہ کریں جانا. انہوں نے میری اپنی مرضی چلائی, مجھے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا جانا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا شروع سے ہی پالیٹکس سے ہی دلچسپی تھی, ایم بھی یہی تھا, اور بس اس کے مطابق اب چل رہے ہیں جانا. تو اس کے حساب سے کوئی آپ اگر کسی کو آپ چاہتے ہوں, کیونکہ پارٹی میں آپ کے بڑے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مگر آپ چاہتے ہوں کہ کوئی کسی کو نکال دیں پارٹی سے تو بہتر ہے, کوئی ایسی ہے شخصیت؟ یہ تو کہیں گے ساروں کو نکال دیں. اچھا نہیں, اچھا میری ایک شخصیت ہے, لیڈرشپ کی اس کوالٹی کے اوپر میرا ایمان ہے. اب اس وقت باقی دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا, ایک ہوتا ہے لیڈرشپ اس طرح لے کے سب کو چلنا, ایک ہوتا ہے اس طرح لے کے چلنا, خود آگے آنا باقیوں کو پیچھے کرنا, ایک ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا. میں اسٹوڈنٹ لیڈر سے لے کے یوتھ لیڈر رہا ہوں, پھر اس کے بعد پریکٹیکل پولیٹیکل ورکر ہوں. میرے دور میں جتنا میرے نیچے کا سب آرڈینیٹر ہوگا یا میرا کولیگ ہوگا, وہ گواہی دے گا کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کا عادی اور قائل ہوں. سب ٹھیک ہے, پیچھے چھوڑ کے لیگ پولنگ کر کے سازشیں کر کے میرا مزاج نہیں ہے. چلیں یہ بتا دیں کسی اور کو, ہنا کی پارٹی سے اگر کسی کو آپ اپنی پارٹی میں لانا چاہتے ہیں وہ کون ہوگا, یا کسی بھی پارٹی سے؟ ہنا کو. چلیں ہنا صاحبہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر جوائن کر لیں پی ٹی آئی. چلیں آپ سے میں یہی سوال پوچھوں گی. میں نے نا فریہ سنو, میں نے ابھی ایک اور چینل میں ہم اکٹھے تھے, تو وہاں پہ بات ہوئی, اور یہ حقیقت ہے, میں پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت کی جو سلاٹ ہے, خواتین میں سب سے ڈیسنٹ اگر لڑکی کوئی نون لیگ کی طرف سے ممبر ہیں تو یہ آپ کی ہنا پرویز بٹ صاحب ہے. ہنا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس کے وائس ورسا اپوزٹ اگر کوئی ہے, وہ بھی ایک ہے پر اس کا نام نہیں میں لوں. نہیں آپ لے دیں, آپ نام اپوزٹ بھی کوئی بتا رہے ہیں, بتا دیں. آج تو عید کا شو ہے, آج عید کے دن سب معاف ہوتا ہے, بتا دیں. آج عید کا میرے خیال سے مجھے پتا ہے, لیکن آپ بتا دیں ورنہ مجھے ٹیکسٹ کر لیجیے گا. نہیں میں نے نہیں بتانا. وقت ہوا ایک وقفے کا, عید کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد ملتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک اینڈ عید مبارک. آپ بتائیں شیخ صاحب, آپ نے دیکھا ریسرکشن, اور کون آپ کو لگا پاکستانی پولیٹیشین جیسا کوئی اس کے اندر؟ دیکھیں میں نے تو اس کے پانچوں سیزن دیکھ لیے. ویری گڈ.
So آپ spoilers دے سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس کو ارطغرل کو دیکھنے کے بعد I moved on to عثمان غازی اور عثمان بھی ختم کر دیا میں وہ بھی ختم نہیں ابھی وہ پورا خط آیا تو نہیں جتنا آیا آپ نے دیکھ لیا 21 ایپیسوڈ اوکے ویری گڈ ایک ایپیسوڈ کو 2 گھنٹے کی ہے تو میں نے تو I really love this whole series اور میرے لیے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے بچے جو تھے جو ہر وقت ویری امپورٹنٹ ہے یس I have one 8 years old and the other is 10 years old تو وہ کبھی کارٹونز اور بیٹ مین اور اسٹوپڈ قسم کے یہ وہ دیکھتے تھے اور ان میں پروپیگنڈا ہے سٹل پروپیگنڈا سب سے پروگرامز تو اور اب تو وہ کوئی کارٹونز انہوں نے کوئی انڈین نے ڈب کر کے وہ کرنے شروع کر دیا جو بچوں کی لینگویج کو بالکل ہی خراب کر ٹھیک ہے جی اچھا میرے گھر میں میں نے شروع سے کوشش اپنے بچوں کی حد تک کوشش کی ہے ہم پہ تو اتنی سختی نہیں تھی کہ آپ انڈین موویز میں نہیں دیکھنے دیتا ٹھیک ہے صحیح ہمیں بھی نہیں دیکھنے دیتے ہاں نہیں دیکھنا دیتا تو وہ خیر میں نے دیکھی جب بٹ میں پھر کیونکہ ملک سے باہر پڑھنے کے لیے گیا وہاں میرے انڈینز کے ساتھ انٹریکٹ پہلی دفعہ ہوا نا یہاں تو لوگوں سے سنتے تھے تو آپ فورن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں آپ کو بہت سے انڈین اسٹوڈنٹس اچھے برے ملتے ہیں اور پھر آپ کو انٹریکٹ تو آئی ڈونٹ نو سم تھنگ ڈیولپ دیٹ آئی کیم بیک اینڈ آئی ٹولڈ مائی وین آئی گاٹ میرڈ آئی ٹولڈ مائی کڈس کہ بھائی یہ گھر میں نہیں لگے گا یہ انڈین فلمیں اور یہ تو وہ مجھے بلکہ ایک چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ مجھے شکایت اگر لگائے تو وہ یہ لگاتا ہے کہ جو لالا ہے اس نے فلاں مووی دیکھنے کی کوشش کی ہے تو آئی سیڈ کہ انگلش مووی دیکھ لو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے انڈین ونڈین نہیں تم نے دیکھنی اوکے تو اب آئی ایم ویری ہیپی کہ وہ دے آر اسٹک ود اسکرین یس یو نو وہ اپنے لرننگ دیئر ویلیوز دادا کے ساتھ بیٹھ کے ویری گڈ مائی فادر از آلسو یو نو وہ بھی جو ہے وہ ایک میرے خیال میں رمضان تو انہوں نے تقریباً ایسے ابھی اس کو وہ فالو کر رہے ہیں میں نے تو جلدی ختم کر لیا وہ آہستہ آہستہ تو اس میں وہ اچھی باتیں سیکھتے ہیں مثلا لیٹ می ٹیل یو I was sitting with my mother the other day تو وہ کوئی بیمار تھے تو مجھے میرا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جب کوئی بیمار ہو نا تو پھر سورہ یاسین اس کو پڑھ کے سنانی چاہیے اوکے تو میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا پھر میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا بھئی یہ تمہیں کس نے کہا ہے آپ کو کس نے کہا یہ ایسے کرنا چاہیے اس نے کہا وہ ارطغرل کے بھائی کو جس وقت تیر لگا تھا تو اس کی ماں اس کو سورہ یاسین پڑھ کے سنا رہی تھی سو دس از سم تھنگ دیکھیں نا ہمارے پاس وقت نہیں رہا ایسا تیز ہو گیا ہے بچوں کی ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے وہ ان کے اسکول کے اتنے بڑے بڑے بیگ بستے جو ہیں اسی سے اے لیول او لیول سے فارغ نہیں ہوتے فلانی ایکسرسائز فلانا پروجیکٹ کہ بچے مائیں دادے دادیاں یہ نہ کما تو ہٹ گئے نہ پیچھے دے کانٹ ایکچولی ٹیچ بچوں کی انرجی رہ ہی نہیں جاتی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اسکول سے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو بڑی بیسکس ہیں اگر وہ اس طرح لرن کر رہے ہیں اگر وہ الٹی اینک سلمان خان کو پہننا سیکھ سکتے ہیں مووی دیکھ کے تو وائی ناٹ اچھا پھر سلام کرنا اچھا پانی پی رہے ہیں وہ لوگ اگر آپ ڈرامہ دیکھیں تو زمین پہ بیٹھ کے سنت یہی ہے آپ بیٹھ کے پانی پیئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر آئے تو وہ فوری احترام ٹھیک ہے جی دوسرا جسٹس سسٹم اگر میں اپنی دیکھوں بچوں کے حوالے سے تو میرے لیے تو سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے جسٹس سسٹم اس سارے کے سارے جو پروگرام میں جو اس کا جو وہ ہے نا جی وہ ایک دیکھیں نا ایک قبیلہ اسٹیٹ مملکت خلافت ایک چھوٹا سا قبیلہ جسٹس سسٹم باپ نے دیکھا کہ اگر بیٹے نے حکم عدولی کیا اور غلط کام کیا ہے تو اس نے اس کو بھی زندان میں ڈال دیا بھائی نے دیکھا اگر بھائی نے غلط کام کیا ہے تو اس نے اس کو بھی فارغ کر دیا ماں نے دیکھا کہ اگر بیٹے نے غلط کام کیا ہے تو اس نے اگر کسی نے بٹرے کیا ہے تو کوئی سیاسی مجبوری کی وجہ سے اس کو قبیلے میں نہیں رکھا اس کو ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی یہ میری ذاتی رائے نو بڈی ہیز ٹو بی اوفینڈیڈ کوئی ناراض نہ ہو یہاں بیٹھی ہیں آپ بھی اور چاون صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کیریکٹر پاکستانی سیاست کا دور دور تک ہسٹری ان کیریکٹرز کے قریب بھی نہیں ہے نا ہماری سیاست میں نیپوٹزم ہے دوستوں کو بچانے کے لیے چیزیں داؤ پہ لگا دیتے ہیں بھائیوں کو بچانے کے لیے کسی کا والد کو گڑبڑ کر لے تو وہ دنیا کے آخر تک لڑنے شروع ہو جائیں گے سب کچھ کریں گے مانیں گے کبھی نہیں پارٹیاں سوچے سمجھے بغیر نیریٹیوز بلڈ کرتی ہیں سچ جسٹس سسٹم وغیرہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارے بچے اور ہماری جنریشن بھی کوئی چیز اس سے سیکھ سکتی ہے ڈرامے سے ہی سیکھ سکتی ہے تو وائی ناٹ اگر آپ دیکھیں نا وہ نائٹس کی ٹیمپلرز کی موویز دیکھ سکتے ہیں ایپک موویز دیکھ سکتے ہیں
کنگڈم آف ہیونز دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ why not your own Why heroes? not your own history? Actually, it's Muslim history. آپ اس میں ضرور ایڈ کریں. پھر چوہان صاحب آپ لوگوں کے میں بس ایڈ یہ کرنا چاہ رہی تھی, ایک اور بڑی اچھی چیز تھی کہ خواتین کا پالیٹکس پہ رول کتنا امپورٹنٹ تھا. آپ نے دیکھا کہ ہائی مانا مدر empowered women, آپ کو سمجھ آئی کہ آپ گھر میں رہ کے بھی empowered ہیں. حلیمہ سلطان جو ہے وہ ایون حلیمہ سلطان کو دیکھیں جب اس کو جانا پڑتا ہے آپ خود لیٹر دینے کے لیے وہ اکیلے جاتی ہے, تو ہمارا ایک رول آف ویمن ان پالیٹکس, اور کس طرح انہوں نے یہ سکھایا ہے آپ کو کہ سائنس اینڈ ریلیجن بہت امپورٹنٹ. قبیلے کی سردار ہوتی ہے صرف کہ اگر مسلمز اگر کسی جگہ سے مار کھا رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ ان کی سائنس اور ریسرچ اس پہ ہمیں بلڈ کرنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ شیخ وقاص صاحب نے اچھی بات کی, انہوں نے اپنے بیٹے کو لگایا, میں نے تو اپنے پیرنٹس دونوں کو لگایا ہے. میں نے اپنے والدین کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اور کچھ نہیں دیکھنا, آپ نے یہ ڈرامہ سیریز فالو کرنا ہے, بیکاز یو نو رادر دین واچنگ آپ انڈین گانے دیکھیں, موویز دیکھیں, اس سے آپ at least یہ پروپیگنڈا ہے. سو چوہان صاحب یہ آپ لوگ پھر بتائیں نا کہ کیا کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی ڈرامہ انڈسٹری ہے, پاکستان میں آپ تو کلچر کو اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہیں. سو if a drama can change so many things, اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ ہالی ووڈ کی موویز تھی یا بالی ووڈ کی, وہ ایک سٹل پروپیگنڈا ہے. سوری, آپ نے کہا ڈرامہ کین چینج سم تھنگ. ابھی وہ ایک ڈرامہ آیا وہ جس میں وہ بندہ مر گیا آخر میں, میرے پاس تم ہو کے دور تم ہو کے پاس. ہمایوں سعید مر جاتے ہیں, بندے رو رہے ہیں, مطلب کیریکٹر مر جاتے ہیں, رو رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, بندے رو رہے ہیں. اگر اس جیسا ڈرامہ جو ہے وہ پوری قوم کو رلا سکتا ہے اور تماشا ہو سکتا ہے اس قوم میں, تو this nation needs heroes. جوہان صاحب ثابت ہو گیا جو ڈرامہ انڈسٹری میں کہتے تھے کہ عورتیں خالی دیکھتی ہیں, عورتوں نے نہیں مردوں نے بھی دیکھا اس کو. وہ کہتے تھے لوگ دیکھنا ہی 3 عورتوں کی کہانیاں چاہتے ہیں. یہ بھی میت ختم ہو گئی. تکلیف ہوئی, مر گیا بیچارہ. جی چوہان صاحب. فریحہ, میں اس پہ میں 3 منٹ اس پہ آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھوں گا. میں 6.25 مہینے کلچر منسٹر رہا پہلے جب تھا. ابھی تو میرے پاس کلچر کی منسٹری نہیں ہے, ابھی تو میرے پاس اطلاعات. روحان صاحب تسی رولا پائی رکھا ہے کلچر میں نے تقریباً میں نے 350 میٹنگز سنیں, میں نے 350 میٹنگز اداکاروں, گلوکاروں, فنکاروں, ہدایتکاروں, ڈائریکٹرز, ہر شعبہ جنا زندگی جو ثقافت کا ہے نا, میں نے ان سے میٹنگز کی. آپ کو پتہ ہے میں نے ہر میٹنگ کے اندر ان کو کیا جانا کہا, میں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو کہا, میں نے کہا 9 پاکستانی ٹیررسٹ ہیں, مسلمان ٹیررسٹ ہیں, پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے 9/11 کے بعد اپنی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کیا کیا. آپ یقین جانے ساروں کے منہ لٹک جاتے تھے. میں نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے نام. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں ہر چیز تیار کر کے دو, پیسہ بھی آپ لگاؤ, اکوپمنٹ بھی آپ لے کے آؤ, انفراسٹرکچر بھی آپ لے کے آؤ, سٹوری بھی آپ لے کے آؤ, پکچرائزیشن بھی آپ کر کے دو, بس ہمیں کھانے کے لیے ہمارے منہ میں پیسہ دے دو. یقین جانے میں دلی طور پہ, اب آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا تو میں آپ کو بتاؤں, ہم اتنا پیچھے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. بہترین ٹول ہے ڈرامہ اور فلم. آپ آج کل کے دور میں پالیٹکس اور اپنے ملک کی آئیڈینٹی اور اپنے ملک کا امیج پوری دنیا کے اندر پریزنٹ کرنے کے لیے اس سے بہترین ٹول کوئی نہیں ہے, ایک فلم اور دوسرا ڈرامہ. لیکن بدقسمتی سے ہم بہت پیچھے ہیں اور دنیا کدھر کی کدھر پہنچ گئی ہے. وہ ہمارا کلچر لیکن اس کو بڑا الٹ لیا گیا. وہ کلچر بھی نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہمارا کلچر ہے ہی نہیں. جو موویز میں دکھاتے ہیں وہ ہمارا کلچر نہیں ہے. جو ڈراماز میں بھی دکھاتے ہیں کہ بہت ماڈرنائز قسم کا فیملیز ہیں, ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں. وہ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں ارتگل کی طرح. آپ ایک چیز بتاؤں, کس نے, جی خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا ہے, اور ہمایوں سعید اس میں ہیرو ہوں گے, یہ کہا ہے انہوں نے. He said that. He's making a script like that. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں ایک چیز عرض کروں. دیکھیں ارطغرل کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے کہ وہ بڑے شوق سے یہ ساری چیزیں لے کے آئے ادھر. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کے اپنے کلچر کے اندر اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی ایسی ہسٹری ہے, بادشاہوں سے لے کے, آپ کے سپہ سالاروں سے لے کے, آپ کے سائنسدانوں سے لے کے, آپ کے حکیموں سے لے کے, بڑے بڑے ایسے لیڈر مسلمان گزرے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے ان کے اوپر فلمیں, ڈرامے بنا کے آپ ہسٹری کو کریکٹ کر دینا. آپ بھارت کو دیکھیں کہ وہ بالکل پانی پت مووی میں انہوں نے پوری ہسٹری بدل دی ہے. چاہوں گی پوائنٹ کہ
आप देखें ना, जैसे आप कह रही थी लाइट हार्टेड बात करें, आपने जिसका तस्करा किया अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी, जैसे हलीम सुल्तान और बाकी लड़कियों ने कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने भी स्पेशली क्वेटा से वो जो एम्ब्रॉयडरी वाला गला होता है और वो पॉकेट्स वाला उसी स्टाइल में स्टिच कराया। तो मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ भी इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, इतना खूबसूरत कल्चर है। अगर आप कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी देखें या आप तलाश का कल्चर देखें या आप बलोची क्वेटा की वहाँ देखें, तो इतने खूबसूरत हमारे कपड़े हैं कि वो मैंने इस दफ़ा ईद पे दिन में बिल्कुल वैसा एक स्टाइल ड्रेस बनाया। वो हम देखेंगे हलीमा सुल्तान का ड्रेस उनका सेम है, लेकिन मोर बिल्कुल वैसे ही है, ज्वेलरी भी है बिल्कुल हमारी ऐसी है। बट जो हिस्ट्री को कलेक्ट करना है ना, ये बड़ा अहम काम है, करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हम देखेंगे आपका ड्रेस यकीनन बिल्कुल खत्म हो रहा है, आप लोगों को भी ईद के कामों के जरूर जाए, बट यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो सोशल जो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड इश्यूज हैं, उनका आर्गुमेंट यही है कि माशरे में ये हो रहा है तो हम ये दिखा रहे हैं। वो घर टूट गया है, डिवोर्स हो गई है, बाप ने बेटे के साथ ये कर दिया, बेटे ने बाप की बेअदबी कर दी। ठीक है, ये हमारे इश्यूज हैं, ये हर सोसाइटी की तरह हमारी सोसाइटी में भी है, ये आप दिखाएं, हम ये नहीं कहते ना, बट आप सिर्फ इसी चीज को प्रमोट करके पैसे ना बनाएं। शेख सच नोबल कैरेक्टर ऑफ मैन दिखाया है। आप पाकिस्तान के कोई ड्रामा बता दें कहां उन्होंने इतना हाई लेवल कैरेक्टर बंदे का दिखाया, वो औरतों को थप्पड़ ही लगा रहे हैं जो बंदे आप दिखा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू तो फिर जब वो बच्चे देखते हैं या कोई देखता है, वो उनसे क्या सीखते हैं? तो मैं ये समझता हूं जबकि अक्सरियत नहीं है पाकिस्तान में ऐसे लोगों की। मुझे तो ये इतराज है कि आपकी अक्सरियत अच्छे लोगों पे मुश्तमिल है, आप ड्रामा में क्या दिखाते हैं? जी फरीहा, एक बात करूंगा, ड्रामे आप देख लें, एक ही किस्म की स्टोरी है। इवन फरीहा, अगर आप देखें कि मेरे पास 18-19 अदाकार फनकार हैं और फनकार आए हैं, उन्हीं के चेहरे, उन्हीं की स्टोरी, एक ही स्टोरी है, बस वो घर की आपस की साजिशें, घर की जनाब वो सारी। शेख साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं ये समझता हूँ इसके अलावा और बहुत से टॉपिक्स और उन्वान हैं कि जो जिन्हें बड़े अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता है। आप टीपू सुल्तान पे ड्रामा बनाए, ज़हीरुद्दीन बाबर पे बनाए, देयर मेनी पर्सनालिटीज इन सब कॉन्टिनेंट। आप सही कह रहे हैं। ईद मुबारक आप सबको एक दफा दोबारा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।